السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں۔ ہم لوگ ہر اتوار کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور آداب سے متعلق بعض احادیث کا مذاکرہ ہو اور اس سلسلے کی ضروری تشریحات آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے سنن ابی داود کی کتاب الادب کا انتخاب کیا تھا اور اسی کتاب کے ادب کے چیپٹر سے ہم ابھی حسن اخلاق کے باب سے چند حدیثیں پیش کر چکے تھے۔ آخری حدیث اس باب میں حسن اخلاق کے سلسلے میں یہ ہے، حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ الجواز ولا الجعذری، کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، اور جعذری کے معنی ہوتے ہیں جو شخص مغرور ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور تکبر کے معنی ہوتے ہیں کہ حق بات کو جانتے بوجھتے اور سامنے آنے کے باوجود اس کو دبانے کی کوشش کرنا، اور غرور اور تکبر میں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں تکبر کے اندر شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری حدیثوں میں اور بھی اخلاقی خرابیوں پر یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، جیسے لا يدخل الجنۃ قطات ای نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہے تو مشہور حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بظاہر یہ اس قسم کی حدیثیں اور یہ مشہور حدیث بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان احادیث میں جن میں اخلاقی تعلیمات دی ہیں، وعید کے طور پہ یہ سنایا ہے کہ اگر اپنی اس طرح کے گناہوں سے، جیسے تکبر، کبر، یہ اللہ کی چادر ہے، جس نے بھی اس کو چھیننے کی کوشش کی گویا ایک طرح سے وہ اللہ سے برابری کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ تو اپنے اس طرح کے گناہوں کو انسان سدھارے، اس سے توبہ کرے، توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی توبہ کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کی جائے، توبہ کی جو شرطیں ہیں بار بار اس کو ذکر میں لایا گیا، خاص طور سے یہ کہ اس پر ندامت ہو آخری درجے کی، اور کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور فوری اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور اگر کسی بندے کا حق ہو تو اسے معاف بھی کرایا جائے۔ تو اگر یہ کرا لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی گئی، اور خاص طور سے یہ بندوں کا جو حق ہوتا ہے آدمی کہہ کے اس سے معافی نہیں مانگ پاتا ہے، تو یہ انسان کے ذمے میں رہ جاتا ہے، اور اسے فوری دخول اولی کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، کہ جیسے شان کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس طرح سے اسے جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اسے جہنم کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے اعمال پر تکیہ کر کے اور یہ سوچ کر کہ ہم مومن ہیں تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، عمل سے دور ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے یا اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔
اس لیے اہل ایمان کو بھی، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل صالح کو درست کرنے کی ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے۔ حلال و حرام کی تمیز، فرائض اور واجبات کی ادائیگی، یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں، اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش اور ان کی عزتوں میں پڑھنے سے، تجسس میں، غیبت میں، چغل خوری میں، غرور میں، اپنی بدمزاجی سے ان کو نقصان پہنچانے میں، ان باتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر یہاں پر ذکر کیا، فی کراہیت الرفعۃ فی الامور، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، یہ بھی غرور سے متعلق ہے کہ کسی چیز میں ترقی دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ اسی طرح یہ چیز رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ایک حالت میں نہیں رہتی، جیسے یہاں صبح و شام میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور دھوپ اور چھاؤں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ایسے ہی ہر انسان کے احوال بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک بادشاہ اور تونگر وہ گداگر بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، اور ایک فقیر کو اللہ تعالیٰ تخت و تاج عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب جیسے چاہے، جس چیز کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کسی بھی کام میں غرور کرنا اور اس میں دعویٰ کرنا، اپنے کو بلندیوں کی طرف مائل دیکھ کر یہ سوچنا کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور کوئی کسی قسم کا دعویٰ کر دینا، بڑبولا پن جسے کہتے ہیں، فرمائیں گے یہ بہت مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اور جو حدیث ذکر کی گئی اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں تعریف تھی، پھر بھی حضور نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کانت العظباء لا تسبق، حضرت انس نے فرمایا کہ عظبا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام تھا، قصوہ بھی آپ کی ایک اونٹنی کا نام تھا، اور بھی ایک اونٹنی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ قصوہ ہی تھی، بعض کہتے ہیں یہ دوسری اونٹنی تھی۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ کوئی اونٹنی اس کو پیچھے نہیں کر سکتی، یہ ہمیشہ آگے رہے گی۔ ایک فجاء اعرابی علی قعود له فسابقها فسبقها الاعرابی، ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص اپنے قعود پر آیا۔ قعود بھی ایک طرح کی اونٹنی کو کہتے ہیں جس پر اس کی عمر کے بارے میں کچھ تذکرے آئے، خیر وہ ایک علمی اور لفظی بحث ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک اونٹ پر بیٹھ کر وہ آیا، بظاہر نہیں لگتا تھا کہ اس کا اونٹ یا اس کی اونٹنی اتنی تیز ہوگی کہ عذبہ کو پیچھے کر دے گی، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عذبہ سے مقابلہ کیا اور اعرابی کا اونٹ آگے نکل گیا۔ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت گراں گزری۔ انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ عز وجل الا يرفع شیئا من الدنیا الا وضعه، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک بار اوپر اٹھاتے ہیں تو پھر اسے نیچے بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہمیشہ آگے جا رہی ہے، اور گویا حضور نے تعلیم دی کہ دنیا کی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ متاع حقیر ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے لیے اپنی ایسی بڑی چیزوں کو قربان کرنا جو باقی رہنے والی ہیں، جیسے انسان کے اچھے اعمال ہیں، انسان کا ایمان ہے، اس کی امانت ہے، اس کی سچائی ہے، اس کی تواضع ہے، اس کے اچھے اخلاق ہیں، ان کو دنیا پانے کے لیے، یہ دنیا کے لیے قربان کر دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا کہ دنیا کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ یہاں ایک چیز آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی کامیابی ناکامی دونوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تمہیں کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی، اسے ہمیشہ آگے ہی بڑھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بھی سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی کہ ہمیں اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا، کسی چیز کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہماری سلطنت میں تو سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اور کبھی بھی ہماری سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوگا، اور ہمیشہ ہماری حکومت باقی رہنے والی ہے، ہماری امیری باقی رہنے والی ہے، ہمارا علم باقی رہنے والا۔ کوئی یہ دعویٰ کر دے میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا امیر ہوں، میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس پوزیشن میں نہیں رکھا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ الصمد، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی کسی کو ضرورت نہیں۔
اسی لیے دنیا میں انسان کے احوال بدلتے رہتے ہیں، اس سال کچھ ہے، آئندہ سال کچھ ہو، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں الحمدللہ، اے اللہ آپ کا ہزار شکر و احسان۔ بس جب جو نعمت مل جائے اس پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی یہ نہ سوچے کہ اب تو ماشاءاللہ سب ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں سب سے زیادہ ترقی کر گیا، اور یا یہ دیکھنا کہ دنیا میں پچھلے سال پیچھے تھا، گزشتہ سال، اس سال میں بہت آگے آ گیا۔ یعنی دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے معیار کو جانچنا، اپنی پوزیشن کو طے کرنا، یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی، سب سے اہم بات ہے اپنے دین کے اعتبار سے خود کو طے کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دولت میرے پاس زیادہ آ گئی، میرے پاس گنجائش زیادہ آ گئی، میرے پاس آسانیاں زیادہ آ گئیں، لیکن میری نمازیں ضائع ہونے لگیں، یا نمازوں کا خشوع خضوع چلا گیا، میرا ذکر و اذکار، میری دعائیں چلی گئیں، میری جو محنتیں تھیں دین کے لیے وہ چلی گئیں، جو بھی کام ہم اچھے کر پا رہے تھے کہیں وہ تو نہیں ضائع ہو رہا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا؟ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کے دعوے سے منع فرمایا۔ ایک آخری حدیث میں پیش کر کے ختم کرتا ہوں، جو غیر ضروری تعریفیں کرنے سے منع کرنے کے بارے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب فی کراہیت التمادح، ایک دوسرے کی بیجا تعریف کرنے کے مکروہ ہونے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ حضرت حمام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی تعریف ان کے چہرے پر کی، فأخذ المقداد ابن الاسود ترابا فحسا فی وجہی، تو حضرت مقداد ابن اسود نے ایک مٹی مٹی لی اور ان کے چہرے پر پھینک دی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، کہ جب تم حد سے زیادہ تعریف کرنے والوں سے ملو تو ان کے چہرے پر مٹی پھینک دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر انہوں نے ہو بہو عمل کیا، اور کسی صحابی نے اس طرح عمل نہیں کیا۔ تو اس حدیث کی دونوں طرح تشریح کی گئی ہے، جیسے بتایا گیا کہ مٹی لے کر پھینک دی جائے، اس کا مطلب نہیں کسی کو پتھر مار دیا جائے یا کسی کے آنکھوں میں مٹی پھینک دی جائے، بلکہ اس کو احساس دلانا کہ تم غیر ضروری کام کر رہے ہو، حد سے زیادہ تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا۔ تو مداح کا لفظ یہاں استعمال ہوا، اردو میں بھی کہتے ہیں مداحی کرنا کسی کے، یہ نہیں اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا شاباشی دینا، اپریشیٹ کرنا، ہمت افزائی کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اسے احساس دلانا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور اسے جاری رکھیے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور آگے ایک حدیث میں ہے کہ کسی کی تعریف میں یہ نہ کہیں کہ وہ شخص واقعی بہت اچھا ہے، حضور نے فرمایا جو ایسا کہہ رہا ہے اس نے وہ گردن کاٹ دی، جس کی تعریف کی، کہا کہ نہیں بھائی ان سے زیادہ عبادت گزار تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے اچھا قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، جو کسی کے منہ کے سامنے ایسا کہہ رہا ہے گویا اس کی گردن کاٹ رہا ہے، کیونکہ وہ شخص دن بدن پھر پیچھے جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ جس کی آپ تعریف کر کے اسے شاباشی دے کر اس کو اس انداز سے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی محنت جاری رکھے، وہ کام کو، خاص طور سے بچوں کو جب ہم تربیت کے لیے ان کی تعریف کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو یا اور کسی شخص کو، تو بالکل میڈل نہیں دے دینا چاہیے کہ آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ اس وقت کے مولانا آزاد ہیں، کوئی بھی ایسا جملہ کہ جس سے انسان سوچے کہ اب تو میں کامل ہو گیا۔ کوئی انسان کامل نہیں ہے، کمال کے درجے کو نہیں۔ آپ تو حاتم طائی ہیں، آپ سے زیادہ تو کوئی خرچ ہی نہیں کرتا، بلکہ حاتم طائی کی قبر پہ آپ نے لات مار دی کہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح کی تعریفوں کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی بھی تعریف کرانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اللہ سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو آپ یہ کہیے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تو کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن میں نے ایسا ان کو دیکھا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ اچھے ہوں گے، یا بظاہر ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے، انی احسبہ کذالک، میں ایسا ان کو سمجھتا ہوں، اصل حساب تو اللہ کے ان کو دینا ہے، میں اللہ کے حضور میں ان کی کوئی صفائی نہیں دے سکتا۔ یہ طریقہ تو ٹھیک۔ تو ایک مطلب مٹی والے مسئلے کا یہ ہے کہ واقعی مٹی لے کر کچھ پھینک دیا جائے، لیکن دوسرا مطلب لوگوں نے بیان کیا کہ جیسے بعض شاعر ہوتے ہیں دربار میں آ کر قصیدہ خوانی کرتے ہیں بادشاہوں کی، شہزادوں کی، بڑوں کی، یا بعض لوگ بڑے لوگوں کی مجلس میں جا کے ان کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ شخص بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بیجا ایسا کرے تو اس کو کچھ مت دو،
مٹی پھینک دینے کا مطلب ہوا کہ اس کو جس امید میں وہ تعریف کر رہا ہے اس کو تم نا امید کر دو، اس کو کچھ مت دو، اور اس کو منع کرو، اس کی ہمت شکنی کرو، اس کو ڈسکریج کرو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ایسی تعریف نہیں کی جاتی ہے، احتیاط کے ساتھ۔ وہ اسلام میں جیسے ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، ویسے یہاں بھی اعتدال کی تعلیم دی گئی۔ گھر میں خواتین کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اپنی بہنوں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی، ان کے اچھے کاموں کی، ان کی خدمتوں کی، اپنے بچوں کی کرنی چاہیے، اپنے ملنے جلنے والوں کی، لیکن انصاف اور سچائی کے خلاف بات کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرے اس سے بچنا تو از حد ضروری ہے کہ دل میں تو کوئی احترام نہ ہو اور دل میں کسی قسم کا اعتراف نہ ہو، بس ظاہری طور پہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ بلکہ کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی عیب آپ دیکھ رہے ہیں، یا عیب نہیں ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ بات بتا دی جائے تو انشاءاللہ اگر یہ کر لیں گے تو اور بہتر ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کو ذکر کیا جائے، لیکن جیسا فرمایا گیا کہ موعظت حسنہ کے بہتر انداز سے، ان کی خیر خواہی میں بہتر انداز سے ان کو وہ بات سمجھائی جائے۔ تو یہ اسلام کا اعتدال ہے کہ انسان تکبر نہ کرے، اپنے مزاج کو بہتر بنائے، اسی طرح بیجا کسی کی تعریف نہ کرے، اور تعریف کرے تو اسے اللہ کے علم کے حوالے کر کے کرے، اور ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہیں سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قوموں کو، تہذیبوں کو اونچا اٹھاتی ہے۔ انسان کی حیثیت کا تعین اس کے اخلاق کے بقدر ہوتا ہے، اور اسی کے بقدر لوگ اس سے قریب آتے ہیں اور یا اس سے دور ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اسی کے بقدر محبوب یا مبغوض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔